کہ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ذرا اپنی زبان سے بولو آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ آج کا ہمارا عنوان ہے. اور ظاہر بات ہے کہ پیارے نبی کی باتیں، اب یہاں پر ایک ایک جملے پر دھیان دینا کہ پیارے نبی کی باتیں کرنا، پیارے نبی کا ذکر کرنا، پیارے نبی کی زندگی سننا اور سنانا، پیارے نبی کی تعلیمات کو سننے کے لیے جمع ہونا، یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. اور میں نے ایک دم اذان ہوتی بیان شروع کر دیا، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ بھائی بہت کے لوگ بہت بیزی ہیں، اتنی جلدی نہیں آتے ہیں، ہم لوگ بھی کم نہیں. لیکن میں نے کہا بھائی ہمارا کام تو ہے نبی کی بات شروع کر دینا، کسی کا انتظار. ارے بولو وہ جوانوں، اب بات یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ وقت سے پہلے آ گئے نا، ابھی جو وقت سے پہلے آئے ہیں نا آپ لوگ، قسم اللہ کی جتنے لمحات ہمارے اللہ کے گھر میں گزرتی ہیں اور گزریں گے، کل قیامت کے دن ایک ایک لمحہ اللہ کے دربار میں جب اس پر نیکیاں دی جائے گی اور اللہ جب انعام دے گا نا، ان لمحات پر جو اللہ کے گھر میں گزارے ہیں، جب انعام ملے گا بم پر ایک دم خطرناک، تو قرآن کہتا ہے اور خود حدیث بتاتی ہے کہ وہ انسان تمنا کرے گا کہ اے کاش کہ اور بھی وقت میں اللہ کے گھر میں لگا دیتا. ابھی ہوشیار رہیے، ابھی اس کو کیا لگتا کون بجے اذان ہوں گی، پھر 1 بجے کے بعد قرطبی مولانا بیان کریں گے، پھر 1:45 بجے خطبہ ہوں گا. تو میں اتنا باولا تھوڑی ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے چل جاؤں، ہے نا. لیکن حشر کے میدان میں پتہ چلے گا تو باولا تھا یا ہوشیار. سمجھا؟ حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ تو عقل مند تھا یا عقل بند تھا. یہ حشر کے میدان میں پتہ چلے گا. اللہ کے گھر میں آ جانا، یہ بھی سن لو، اللہ کے گھر میں آپ خود نہیں آئے. اب جملے پر دھیان دو. مولانا ابرار صاحب بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ آپ نہیں آتے، اللہ بلاتا ہے نا. بھائی کسی کے گھر میں آپ خود جائیں گے کیا؟ ارے بولو آپ کا نام کیا ہے؟ شفیق بھائی. ابھی شفیق بھائی نے بلایا مجھے گھر میں، تو گیا نا، میں نے کیسے چھوٹ گیا. تو جب دنیا میں کسی کے گھر میں بلانے کے بعد ہی، دعوت کے بعد ہی آتے ہیں، تو اللہ بھی اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے. ابھی آج کیا ہوا، ہمارے یہ اعجاز بھائی ہیں نا، تمہارے پڑوس والے اعجاز بھائی، یہ ہمارے پرانے دوست ہیں. تو انہوں نے میرے ساتھ کیا، کہنے لگے مفتی صاحب آج آپ کے اذان کے آپ بھی دینا، پورا ہول سیل اذان سے لے کر نماز تک تم ہی کرنا. تو میں نے بہت دن بعد اذان دیا. اب دیکھو اذان جو ہے نا وہ دعوت ہے، وہ انویٹیشن ہے، وہ بلاوا ہے. اذان میں مؤذن کیا کہتا ہے؟ اچھا مؤذن اپنی مرضی سے نہیں کہتا ہے، یہ اللہ نے الفاظ سکھائے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے. دعوت کا اسٹائل بھی کس نے سکھایا؟ اللہ نے. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے آجا نماز کو آجا. حی علی الفلاح، آجا دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے، تیری کامیابی بازار میں نہیں، تیری کامیابی دکان میں نہیں، تیری کامیابی آفس میں نہیں، تیری کامیابی بیڈ روم میں نہیں، تیری کامیابی کھیت میں نہیں. اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آجا نماز کو آجا.
حی علی الفلاح، دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے. اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو پھر اللہ کی جانب سے دعوت کا ایک اور لفظ بنا دیا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم. اللہ کہتا ہے اٹھ جا میرے بندے، آجا میرے گھر میں آجا، حاضری دے دے، پریزنٹی لگا لے. الصلاۃ خیر من النوم، میرے بندے نیند سے بہتر نماز ہے، آجا آجا. آج دعوت دی جا رہی ہے نا، اور روزانہ 5 بار دی جائے. سب کی کھالا کا پورے بھی 5 بار ملا دے. سکا بھائی منگنی کو منگنی، شادی کو شادی. ابھی تو اتنے ہوشیار ہے کچھ لوگ کہ عید کو بھی نہیں ملتے. سگا بھائی ہر روز نہیں ملاتا، بہت خون کے رشتے دار بھی نہیں ملاتے، لیکن اس کا رشتہ کتنا مضبوط ہے اس خالق کا اپنی مخلوق سے، اس مالک کا اپنے بندوں سے، کہ وہ مالک 5 مرتبہ اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے نا، 5 مرتبہ بلاتا ہے. حالانکہ دنیا میں کیا کہا جاتا ہے، اگر کسی کے وہاں دوست، جگری دوست کے وہاں بھی 2-3 بار جاؤ، یا بہت اچھے قریبی رشتے دار کے ہمیں 2-3 بار جاؤ، تو محلے کے 10 لوگ سمجھاتے بار بار نہیں جانا، عزت کم ہو جاتی. ہم لوگ بیان یاد کرتے نہیں آتے. کون بولا اچھا میں شریف مولانا ہے، میرے کو یہ ویڈیو کو بنانا پڑتا معلوم، میں شریف مولانا ہے حکومت کی نگاہ میں. کل کو تمہارے کسی نے تعریف کر دیا کہ مفتی آئے تھے نا ایسا بول دے، تو ہم کو ایسا ثبوت رکھنا پڑتا ہے، ایسا بول دے. سمجھ رہے ہیں؟ تب سن لو، دنیا کے کسی رشتے دار کے یہاں روز جاؤ تو لوگ سمجھاتے ہیں نہیں روز نہیں جانا، بار بار نہیں جانا، عزت کم ہوتی ہے. لیکن یہ گھر بڑا عجیب ہے. ارے بولو نا، یہ گھر بڑا عجیب ہے. یہاں بار بار آئیں گے تو عزت بڑھے گی، اور بار بار اللہ بلائے گا، اور بار بار اللہ بلاتا ہے. اور میرے یارو اب سنو، آج تو آپ کو بلاوا آ رہا ہے نا، ابھی اجماع میں آیا، لیکن یہ آپ کا آخری بلاوا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کا ہو جائے ہے نا، آخری بلاوا نہیں ہے، لیکن میرے یارو ایک آخری بلاوا آئے گا، اور پھر تو نہیں آئے گا، 4 لوگ تجھے آئیں گے، پھر تو نہیں آئے گا. اب تو چل نہیں سکتا، اب تو اتنا مجبور ہو گیا کہ جمعہ کو تو غسل کر کے آتا تھا، اب تو غسل بھی نہیں کر سکتا، لوگ چادر لگا کر تجھے نہلائیں گے. کیا تو منڈی بھی نہیں موڑ سکتا، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، لوگ تیرے ہاتھ اٹھائیں گے، منڈی موڑیں گے. پھر غسل دینے کے بعد تو اتنا مجبور ہو جائے گا کہ تو کپڑے بھی نہیں پہن سکتا، پھر لوگ تجھے کپڑے پہنائیں گے، اور وہ بھی کپڑے لینن کی نہیں پہنائیں گے، بے تہذیبی ہے تو نہیں بنتا. ابھی بڑے مفتی صاحب ہے، لینن کا ڈریس پہنتے، بہت بھاری جیکٹ پہنتے، لیکن اس وقت دنیا کا سب سے سستا کپڑا مفتی صاحب کو بس میرے یارو سمجھ لو کہ آج تو اللہ آپ کو اپنی مرنے کے بعد کی، جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں، وہ زندگی بنانے کا آج اللہ موقع دے رہا ہے. آ جاؤ، اس سے پہلے کہ آنے کی طاقت ختم ہو جائے. نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ نماز پڑھنے کی طاقت ختم ہو جائے. آج جوانوں رکوع کر سکتے ہو، سجدہ کر سکتے ہو. ایک وقت ایسا آئے گا رکوع کرنا چاہو گے مگر ڈاکٹر نے منع کر دیا، کرسی پر بیٹھنا ہے، سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ منکے میں گرے پا گیا. ابھی ہے کہ کیا
چلو آؤ، آج جو ہمارا عنوان ہے اصل کہ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اس عنوان پر میں اس لیے خاص طور سے بول رہا ہوں کیونکہ ابھی شیطانوں نے باقاعدہ آل محمد کے نام پر پورے ملک میں دنگے اور فساد کا ماحول بنایا۔ ماحول بنایا بول رہا ہوں میں، بنا نہیں بول رہا ہوں۔ بنایا لفظ اور بنا لفظ میں فرق ہے۔ بنایا گیا آئیہ محبت کا، ہم عام مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی ان کی سازشیں، سمجھ میں نہیں آتی ان کی چالیں کہ کیسے ماحول بنایا جاتا ہے اور کیسے اپنے ہی دلالوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے سازشیں رچی جاتی ہے، یہ عام مسلمان سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اب اس کو تو لگا آئیہ محمد، کسی نے چڑھا دیا تو نہیں لگانے والا بھی لگا ہے نا، سمجھ لیا؟ چہرے پر سنت رسول نہیں مگر نعرہ کیا لگا؟ مر جاؤں گا، نہیں سمجھا؟ سازشیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یقیناً نبی کی محبت، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی کی محبت دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، قرآن کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ نبی کے عشق کے بغیر، نبی کی محبت کے بغیر، پیارے لاڈلے آمنہ کے لال کی محبت کے بغیر نہ تمہاری ہماری نمازیں قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ حج قبول، کچھ قبول نہیں ہے اگر نبی کی محبت نہ ہو۔ لیکن خود اللہ نے اور خود اللہ کے محبوب نبی نے نبی سے محبت کا اسٹائل سکھایا ہے۔ کیسے ہے نا بھائی؟ ارے بھائی جن کو ناچ گانے والوں سے محبت ہے نا، کسی کو خان صاحب سے محبت ہے تو برابر خان صاحب کے جیسا کپڑا پہن رہا، نہیں سمجھا؟ کسی کو خان صاحب سے محبت ہے تو برابر پٹیل پینٹ پہن رہا بولنے پہ، اگر کوئی اس کو یاد دلا رہا ہے پٹیل پہن لیا، پہنا نہیں، سیل 700 کی تھی، پٹیل 1100 کی ہے۔ تو ناچنے گانے والوں سے محبت ہے تو پٹیل پینٹ بھی پہننا ہے، کیوں بھائی؟ کان میں بالے بھی پہننا، ہاتھ میں کڑا بھی پہننا۔ میرے ممبئی میں بیان ہوا، فلم والوں میں دعوت کے ساتھیوں نے میرا بیان رکھ دیا، یہ دعوت والے ووٹ دیتے رہتے بعد کئی بھی بیان رکھتے تھے۔ اب پورے فلم میں کام کرنے والے جتنے خان خون جتنے بھی ہے سب کو جمع کر دیا۔ اب میں نے بھی وہاں پر بیان میں یہ آیت سنایا، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے یہ آیت سنایا کہ دیکھو دیکھو دنیا والے تم کو ہیرو مانتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، لاکھوں جوان تمہاری اداؤں کو اپناتے ہیں، تمہارے اسٹائل کو اپناتے ہیں، تم کو وہ نمونہ آئیڈیل مانتے ہیں کہ تم نے پینٹ جیسی پہنی ویسی پہن، تم نے بال جیسے رکھا ویسے بال، کیونکہ تم ہیرو ہے ان کی نگاہ میں۔ لیکن میں نے وہاں بمبئی میں بھی یہ کہا کہ نہیں نہیں نہیں، تم ہیرو نہیں ہو۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی، اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اسی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارنا، شادی کرنا ہے اس نبی نے جیسا بتایا ویسی کرنا، رشتہ کرنا ہے اس نبی نے جو لیول بتایا ویسے ہی رشتہ کرنا، دکان کھولنا ہے، تجارت کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، جو خود بھی کرنا ہے اس نبی نے جیسے بتایا ویسے ہی کرنا۔ قرآن کہتا ہے رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ نبی نے چلنے کا انداز بھی بتایا۔ میں نے کہا تم ہیرو نہیں ہو، ہمارے اصل ہیرو حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے اصل ہمارے ہیرو، وہ ہے اصل ہمارے ٹیچر۔ نبی صرف دیکھو
نبی کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. بہترین ٹیچر ہمارے نبی، بہترین کرنل ہمارے نبی، بہترین آرمی لیڈر ہمارے نبی، بہترین نیتا ہمارے نبی، بہترین رہنما ہمارے نبی. ہمارے نبی نے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک زندگی گزارنے کا پورا پورا طریقہ سکھایا ہے. اور یہ بھی جملہ سنو، میں گجرات کے احمد آباد میں تھا تو وہاں پر یہ جملہ تھا، لوگوں کو بڑا عجیب لگا، اخبارات میں بھی یہ جملہ لکھا گیا. میں نے کہا ہمارا نبی ایسا نبی، ہمارا نبی ایسا ٹیچر، ایسا استاد، ایسا شکشک کہ اس نبی نے ہم کو پیشاب اور پاخانے کا طریقہ تک سکھایا. دنیا کا کوئی لیڈر ہے ایسا؟ بھائی دیکھو، کچھ قومیں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو مانتی، کچھ قومیں ولبھ بھائی پٹیل کو مانتی، کچھ قومیں مہاتما گاندھی کو مانتی، نہ جانے کتنے لیڈر ہے. ہم ان سب لیڈروں کا سمان کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی لیڈر نے اپنی قوم کو، اپنے سماج کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا ہے. سمجھا؟ چیلنج. کیوں؟ دنیا کے کسی لیڈر نے، تم بتاؤ، دنیا کے کسی لیڈر نے اس کی زندگی، اس کی کتاب میں بال بنانے کا طریقہ لکھا ہے؟ ہمارے نبی نے بال بنانے کا طریقہ بتایا. ہمارے نبی نے ہیئر اسٹائل بتایا، چلنے کا انداز. چلو تو کیسے چلو؟ آپ تعجب کریں گے، ہمارے نبی نے یہ تک بتا دیا گلی میں سے گزرے گے تو اسٹائل کیا رہے گی، اور بازار میں سے گزرے گے تو اسٹائل کیا رہے گی، اور گھر میں چلے گا تو اسٹائل کیا رہے گی. کیا قربان جاؤ، ہے ایسا کوئی لیڈر؟ ہمارے نبی نے یہ بتا دیا ٹوائلٹ میں جانا تو پہلے کون سا پاؤ ڈالنا، باہر نکل رہا تو پہلے کون سا نکالنا. بتایا کس نے؟ پیجامہ پہن رہا تو پہلے کون سا پیر اتار رہا تو پہلے کون سا پیر. آئینے کے سامنے آ گیا، بال نہیں چل رہا تو پہلے کدھر سے شروع کرنا. یہ میں ایک دم سادہ انداز میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نبی کہ جس نے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، کھیتی باڑی، مزدوری، تجارت، ساری چیزیں اس نبی نے سکھائی ہے. اس لیے ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی قوم کو ایسا لیڈر نہیں ملا. آپ کے دماغ میں اور بول رہا کہ لیڈر کیوں کہہ رہا ہوں مولانا؟ اپنے نبی لیتا بھی تھے، ایک کو نہیں معلوم تو میں کیا کروں؟ نہیں ہے نا. تم نے نیتا گیری کو، سیاست کو تم نے بدنام کیا ہے کہ جب گندوں کا ٹولہ وہاں جما گیا تو تم کو کیا لگا سیاست گندی ہے. سیاست گندی میں تو گندا ہے، تو وہاں چلا گیا اس لیے گندی ہو گئی. ہمارے لیے سیاست تو کچھ تو بھی اچھی لگتی. ہمارے نبی نے دنیا کو چلانے کا انداز بھی سکھایا. کیا سکھایا؟ ہاں، ہمارے نبی نے بہو میں رہے گا تو کیسے رہے گا وہ اسٹائل بتایا. اور بس اسٹینڈ پر اگر فروٹ کی دکان لگائیں گے تو کیسے لگائیں گا وہ بھی بتایا. کیا بھائی ہمارے نبی نے ہر چیز سکھایا ہے. اس لیے آؤ سنو بہو والو، اس لیے میں نے کہا آج کا عنوان کہ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نبی سے محبت دین کا، ایمان کا حصہ ہے. ہاں، میں جب پہلی مرتبہ گیا جب تو وہ غار جہاں پر قرآن کی پہلی آیت اتری تھی، اور وہ پہاڑ جب لوگ عبادت کرنے نہیں دیتے تھے، اور ہمارے نبی ایک دم اکیلے تنہا اس پہاڑ پر جا کر، گفا کے اندر جا کر اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور وہ پہاڑ بہت اوپر ہے، کم سے کم 2-3 گھنٹے لگتے ہیں. حالانکہ ابھی تو حکومت نے پائترا بنا دی تو 2-3 گھنٹے لگتے ہیں. اب ذرا سوچو اس وقت ہمارا نبی اتنی اوپر اپنے اللہ کو یاد کرنے کیسے جاتا ہوگا. آج ہم اپنے گھر کے بازو میں مسجد ہے، وہاں جانے کو تیار. صحیح بولو.
تب میری بیوی نے کہا کہ مفتی صاحب تو چلنا ہوگا. ہم لوگ 3 گھنٹے میں اوپر چڑھے, بہت تھک گئے, لیکن اوپر جاتے ہی وہاں سے پہاڑوں پہ پتھر ہے نا رکھے ہوئے, تو وہاں پر پتھر پر کسی نے یہ شعر لکھا تھا, قسم اللہ کی یہ شعر پڑھ کر ساری تھکان اتر گئی. وہ شعر کیا تھا دیکھو, وہ شعر کیا تھا, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جناب عشق مصطفیٰ, جناب عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اور لوگ سے سبحان اللہ. تو نبی کا عشق نہ ہو تو زندگی تو بیکار ہے. کیوں؟ اب دیکھو, ماں سے محبت کا انداز الگ, بیوی سے محبت کا انداز الگ, بھائیوں سے محبت کا انداز الگ, بہنوں سے محبت کا انداز الگ. لیکن نبی سے محبت کیسے کی ہے, خود اللہ اور اللہ کے رسول نے خود بتایا کہ مجھ سے محبت کرو تو کیسی کرو اور کتنی کرو, لیول بھی بتا دیا. کیا بتا دیا؟ لیول بھی بتا دیا. اچھا اب ذرا مجھے بتاؤ, دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ, کون کون حشر کے میدان میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ ایسے دونوں ہاتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہے نا, سب رہنا چاہتے ہیں نا. اب فارمولا میں بتا رہا ہوں, کس کے ساتھ رہنے کا فارمولا. نبی نے کہا المرء مع من احب یوم القیامہ. یہ فارمولا خود نبی نے بتایا. نبی نے خود بتا دیا کہ میرے ہاتھ سے حوض کوثر پر آب کوثر پینا چاہتے ہو, میرے کملی میں رہنا چاہتے ہو, میری سفارش چاہتے ہو, اگر یہ تم چاہتے ہو کہ کل حشر کے میدان میں جہاں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی, نبی نے فرمایا اگر اس وقت میرا ساتھ چاہتے ہو, میرے سفارش چاہتے ہو تو سنو. نبی نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. دنیا میں وہ جس کے طریقوں سے محبت کرتا تھا, دنیا میں وہ جس سے محبت کرتا تھا, نبی نے فرمایا وہ حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ ہوگا. اور میرے جوانوں اور میرے یاروں اور پڑھنے والوں سنو, نبی نے بتا دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرو گے تو میرے ساتھ رہو گے, مجھ سے پیار کرو گے تو میرے ساتھ رہو گے. اور اگر غیروں کے طریقے تمہیں پسند تھے, غیروں کا لباس تمہیں پسند تھا, غیروں کا اسٹائل تمہیں پسند تھا, غیروں کے بال تمہیں پسند تھے, غیروں کے طریقے تمہیں پسند تھے, غیروں کے طریقوں پر تم نے منگیاں کی, غیروں کے طریقوں پر تم نے شادیاں کی, غیروں کے طریقے پر تم نے کاروبار کیا, تو یاد رکھو جس کے طریقوں سے تم محبت کرتے تھے, حشر کے میدان میں انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اس لیے جوانوں میں کہہ رہا ہوں کہ نبی سے عشق ہوگا تو نبی کا ساتھ ملے گا, نبی کی سفارش ہوگی. اتنا آسان نہیں ہے ساتھ ملنا. چوری بھی کر رہا, لچے پنے بھی کر رہا, لفنگے پنے بھی کر رہا, لوگوں کا مال بھی دبا رہا, لوگوں کی زمینیں بھی دبا رہا, سب کے بھائی کا حق مار رہا, سب کی بہن کا حق مار رہا. کیوں؟ اب تمنا ہے نبی کا ساتھ نصیب ہو جائے, ہے نا. جنت کے تیرے بابا کی کھیرے تھے. وہ کسی نے کہا تھا ایک شعر, ہاں, کہ وہیں سے آئے تھے آدم, وہ میرے باپ کا گھر ہے. وہیں سے آئے تھے آدم, وہ میرے تیرے باپ کا گھر بھی ہو. اتیاسا جسم میں صحابہ نے قربانیاں دی, اپنے بدنوں کے ٹکڑے لگائے, آگ کے علاوہ میں جانا پسند کیا, پھانسی کے کنڈوں پر جھولنا پسند کیا, لیکن نبی کو چھوڑنا. تو چاہے گا کہ میرے لباس بھی ناچنے گانے والوں کے جیسے ہو, تو چاہے گا کہ سارا دھندا میرا غیروں کے طریقے پر ہو,
چاہے گا کہ پوری زندگی میری غیروں کے اسٹائل پر ہو، موج مستی بھی کروں، ناچ گانا بھی کروں، سارے ارمان بھی پورے کروں، اور صرف جمعے میں آ کے میں جنت میں چلے اب نبی سے عشق کا لیول کیا ہونا وہ سن لو. لیول کہ آج کل لیول کا پتہ رہنا بہت ضروری ہے. آدمی کو اپنا خود کا لیول نہیں پتا چلا تو کہاں چلے گا؟ تو اپنی خود کا لیول پتا رہنے ہو. تو نبی سے محبت کا لیول کیا ہے؟ نبی نے خود فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تینوں لیول نبی نے بتا دیا کہ مجھ سے محبت کیسی محبت ہو. نبی نے فرمایا تم میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، تم میں کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت ایسی نہ کرے. کیسی نبی نے فرمایا میوں والدی، کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے، وولدی، اپنی اولاد سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کہاں کی محبت دیتی؟ چیک کری، یہ تھرمامیٹر ہے چیک کرنے کا کہ کیا میں اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی اولاد سے زیادہ نبی سے پیار کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے بیوی بچوں سے زیادہ نبی سے پیار کرتا ہوں؟ کیا میں تمام رشتہ داروں سے زیادہ نبی سے پیار کرتا ہوں؟ چیک کرے ہر شخص اپنے آپ کو. آج اولاد کی ارمان پورے کرنے کی خاطر اور بیوی کے ارمان پورا کرنے کی خاطر آدمی دو نمبر کے کام نہیں کر رہا، حرام نہیں کما رہا، دھوکے نہیں دے رہا، کیوں؟ گلے بھی کاٹتا. کیوں؟ صرف تمنا یہ ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو خوب کما کر ان کو اچھے سے رکھ سکوں. یہ تمنا ہے اس کی. کیوں؟ اچھا کبھی کبھی تو اتنی محنت کر رہا کہ بیوی خود اس کو سمجھا دی اتنا مت کرو نا، تو بڑے پیار سے ہوتا میری جان تیرے لیے تو کر رہا. کس کے لیے کر رہا ہے؟ تیرے واسطے تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرے واسطے تو گلے مار رہا، کیوں؟ تیرے واسطے تو سپری جانے کر رہا، تیرے واسطے تو چوٹیا. ارے بولو کیوں؟ خاندان کو خوش کرنے کے لیے نبی نے کیا فرمایا؟ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جب تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ اس کو مجھ سے پیار ہو، جب تک کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اب خاندان کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا ہونے چاہیے گا؟ دیکھ رہے نا، ارے بول شادی کر رہا تو خالہ کے ارمان تھے یاول کا سہرا ہونا، ماموں کے ارمان تک تھیا پاتی برہان پور کے ہونا ہے نا. اب ماں کے ارمان تھے منڈپ گھر کے پاس ہونا، مسجد میں نکل ہونا. ماں کے ارمان کیا تھے؟ نبی کے ارمان ہے نکاح مسجد میں کر، اس کی ماں کے ارمان ہے ارے بول رہے ہیں کیوں بھائی؟ نبی کے ارمان ہے کہ میری سنت پر عمل کر، لیکن یہ خالہ کی سنت پہ عمل کر، موانی کی سنت پہ عمل. سب کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر رہا، نبی کو ناراض کر رہا. اور تمنا کیا ہے اس کی؟ ارے باپ رے، حشر کے میدان میں نبی کی سفارش. ارے بولو، ارے گندے دو کوڑی کا نیتا سفارش دیتا جب تک کہ اس کی چاقوگیری نہ کرو. ارے بولو نا، صحیح ہے؟ جب تک کہ اس کے تائرے کرتا نہیں بنتے، جب تک کہ اس کے چکایا ارے نہیں اٹھاتے، تب تک کہ دادا بھی سفارش نہیں کرتے، نہ بہو بھی سفارش. تیرا دادا تیرا بہو اتنا کرنے کے بعد سفارش کرے گا کہ بھائی تو نبی ایسی سفارش کر دیا.
نبی کا بننا پڑے گا. کیوں؟ صرف آئلہ محمد گلی میں بینر لگانے سے اور آئلہ محمد گاڑی پر لگانے سے اور آئلہ محمد ٹی شرٹ پر لگانے سے اور آئلہ محمد کرتے پہ چھاپ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک کو دیکھ کر پتا چلے گا کہ تو محمد کا ہے کہ نہیں. کیوں؟ میں تو جوانوں سے کہتا ہوں اور میرے جوانوں قسم اللہ کی جس دن تم نبی کے سچے عاشق بنو گے اور نبی کی تعلیمات پر عمل کرو گے, نبی کی اداؤں پر عمل کرو گے, نبی کی باتوں پر عمل کرو گے, میں مفتی ہارون ندوی اللہ کے گھر میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس دن ہندو بھائی خود تم سے محبت کرے. چیلنج ہے نا. مفتی ہارون کا بیان ابھی ہندوستان کے بڑے مندر میں ہوا 25 دن پہلے. پورے مندر میں ہندوستان میں کیوں بلا رہے ہندو؟ مولانا کو بھی کٹر مارنا ہو نہیں سمجھے. وہ بھی جانتے ہیں آدمی ایک نمبر ہے, بولتا مگر آدمی ایک نمبر ہے. تم ایک نمبر بنو تو دو نمبر ہی ہے, دو نمبر ہی. اب تمنا ہے ایک نمبر میں ہے. سارے اعمال کیا ہے؟ ارے بولو دو نمبر ہی. کیوں؟ اور تمنا ہے میرا شمار قائم ہو ایک نمبر میں, میری گنتی قائم ہو ایک نمبر. کام تو ایک نمبر کے کر. کیوں؟ نبی کی باتوں پر عمل تو کر. میں جوانوں کو افسر یہ کہتا ہوں کہ جوانوں نبی کے عاشق ایسے بنو جیسے تم یہ ابھی آج کل دیکھو کوئی جوان ہے نا, وہ جوان پریس سے پہچاننے میں رہتے کہ کس کا فین ہے. نہیں سمجھا کیسے پہچاننا تھا؟ ڈریس سے پہچاننا ہے کہ کس کا فین ہے. ہاتھ میں کڑا کون سے کلر کا اس سے پہچاننا تھا کس کا ہے. بالوں کی کٹنگ بتا دے دی کس کا فین ہے. تو میں مسلمان جوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو نبی کے ایسے فین بناؤ کہ جب پہور پیٹ اور پہور بازار سے گزرو اور بس اسٹینڈ میں اگر کھڑے رہ کر کہیں پر کھڑے ہو تو تم کو رمیش, کیلاش اور پرکاش اور گنیش دیکھ کر بولتے نا کہ یہ کوئی محمد کا فین نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم نظر نہیں آ رہے, پریشانی نہیں آ رہے. مجھے یاد ہے آج سے 6-7 سال پہلے اس خطے میں اسلام کو بدنام ہم کر رہے ہیں. بڑا پیارا مذہب ہے اسلام. کیا بڑے پیارے نبی ہمارے. ہم نے اپنے 2 نمبر چالوں کی وجہ سے آج ہماری وجہ سے آج آ رہی ہے ہمارے نبی پر. کس پر آج ہے؟ ہمارے نبی پر. کیا دیکھو تو صحیح, آپ اپنے آپ کو ویسے بناؤ تو صحیح جیسا نبی نے بتایا. قسم اللہ کی کھا کر کہہ رہا ہوں آپ سے غیر مسلم آپ سے محبت کرے. ابھی 3 دن پہلے آپ نے, آپ لوگ واٹس ایپ دیکھتے ہوں گے تو 3 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کا کینسر کا مشہور ڈاکٹر جس سے ملاقات ہونا مشکل ہوتی ہے نا, دیکھے نا فوٹو, 3 دن پہلے گھر کو ملنے آیا ہو. محبت. کیوں محبت؟ کیونکہ ہم نے اس کے سامنے نبی کی اخلاق پیش کی. نبی کی باتیں نہیں, باتیں تو نہیں کرتے, منگل گرہ کا مندر کا پجاری جو ہندو بھائیوں کے ہندوستان میں 2 بڑے مندر ہیں, ایک ہے مدھیہ پردیش اجین میں اور ایک ہے جلگاؤں ضلع کے امنیر میں, جہاں ہر ایک ہندو کو جانا پڑتا زندگی میں بات. منگل گرہ مندر میں دوسری مرتبہ ہندوؤں نے بیان کروایا. کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ نبی کی صحیح تعلیمات پہنچا نہیں پا رہے. جس دن پہنچائیں گے نا تو وہ بھی کہیں گے کہ نبی سے وہ تمہارے تھوڑی ہے, ہمارے بھی تو ہے. اور سچ مچ نبی ان کے لیے ارے بولو رحمت للعالمین ہے ہمارے نبی کہ رحمت للمسلمین ہے؟ ارے بولو رحمت لل. اچھا ہمارا جو رب ہے جس کو ہم رب مانتے ہیں وہ بھی رب العالمین ہے کہ رب المسلمین ہے؟ تم عالمی نبی کی عالمی امت ہو.
نہیں سمجھا؟ عالمی نبی کی عالمی امت ہو، اور جس رب کو تم مانتے ہو نا وہ صرف تمہارا نہیں ہے. وہ جب سورج کو نکالتا ہے تو صرف تمہارے لیے نہیں، سورج کو جب نکالتا ہے تو جیسے عبد الکریم اور عبد الرحیم کے گھر میں اس کے دوست جاتی ہے، رمیش، پرکاش، کیلاش اور گنیش کے گھر میں بھی جاتی ہے. جب وہ بادلوں کو لاتا ہے اور بارش کو برساتا ہے تو عبداللہ کے کھیت میں بھی برساتا ہے اور رمیش کے کھیت میں بھی برساتا ہے. وہ سب کا رب ہے. تو جیسے وہ سب کا رب ہے، اس کے آخری نبی بھی، ارے بولو، سب کے نبی ہے. لیکن ہمارے برے ہونے کی وجہ سے لوگ آج ہمارے نبی پر بھی انگلی اٹھانے لگے ہیں کہ ان کے نبی نے ان کو ایسا ایسا سکھایا ہے. نہیں، کرو کوشش. صرف بینر سے کام نہیں چلے گا. اگر پڑوس میں کوئی ہندو بھائی رہتا ہے، ایسے رہو ایسے رہو، کہ اس کے دل میں یہ بات آ جائے، دماغ میں بات یہ آ جائے کہ میں ان کی بازی میں رہوں گا، اپنے محلے میں نہیں. یہ ہے اسلام، اوریجنل اسلام. ارے وہ اور اسلام اخلاق سے ہی پھیلا ہے. ایسے بتا، ہاں، ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں ہمارے عمل سے. جب ہو رہا کیا، ہمارے ہندو دوست وہ کہنے لگا، مفتی صاحب ایک دن بڑے پیار سے کہنے لگا، بڑے پیپا کا ہمارے، مفتی صاحب اصل میں نے غور کیا ہو، تم نے نا ہمیں زیادہ فرق نہیں ہے ہو. کیا بولو، تم نے نا ہم میں کوئی زیادہ فرق نہیں. بولا کیسی ہے بھائی؟ بولے دیکھو، ہم بھی بٹھا رہے، تم بھی بٹھا رہے. پھر بولے ہم بھی اٹھا رہے، تم بھی اٹھا رہے. تو دھیرے سے ہنس کر بولتا، نہیں بولے لیکن اس پر تھوڑا سا فرق ہے. ہم اٹھا رہے، ہم لے جا کے ڈال دے رہے، اور تم ہوشیار گھر کو واپس لے جا رہے. تو اللہ ہمارے چاندی کا طرف سے اتنا نہیں بنے. ارے کچھ سمجھے؟ ارے بہت فرق ہے. تو اپنے آپ کے ذریعے سے تم تک دین کو، ارے بولو، پہنچاؤ. میں 6-7 سال پہلے یہاں میرا بیان تھا دیول کا، دیول کا، تو میں یہیں سے جا رہا تھا. اب اصل کے وقت میں شاید میں پہنچ پہنچا، نماز پڑھ کر وہ جو چائے کی ٹپری ہے وہاں رکا میں. اتفاق سے اس وقت میرا ڈرائیور بھی برمون تھا، شرما، اور میرا باڈی گارڈ بھی ونود تھا، اور ٹیکا ہے نا. اور ہم چائے پینے کے واسطے یہاں رکے. محرم کا مہینہ تھا، کائے کا مہینہ تھا، محرم کا مہینہ تھا. یہاں رکے ہم چائے پیتے پیتے. 5-6 باغ ہے، باغ کیا ہے، محرم کا مہینہ تھا. 5-6 کیا ہے باغ آ گئے. اب شرما نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، ونود نے بھی دیکھا. اب گاڑی میں بیٹھ گئے، چلتے چلتے باغوں تک کے دھیرے سے ڈرتے ڈرتے شرما پوچھتا، مفتی صاحب یہ محرم کے مہینے میں تم کو ایسا کرنا پڑتا ہے؟ میں دکھا دے دوں، میں دکھا دوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ارے بھائی ابھی دیکھو میرا بیان ہو رہا، اس میں کوئی گنیش آیا گیا، مسجد میں سننا کر دیا وہ نہیں. ارے تو جیسا باہر رہے گا تجھے دیکھ کر وہ تیرے دین کو سمجھے. تو اگر ایمانداری سے کاروبار کرے گا تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گی کہ نہیں مسلمان سے لوں گا. اس کے دماغ میں اللہ بات ڈال لینا تو مسلمان ہوگا. ابھی دیوالی کی چھٹیاں چل رہی، بہت بھیڑ چل رہی. سبھاش چوک میں ہمارے مارکیٹ میں تو 2 داڑھی والے مجھے ملے، رکشا والے سلام ورام کیے. میں کانگریس بھون میں رکا تھا، سلام ورام کیے تو مجھے ایسا لگا کہ کچھ پوچھنا ان سے. میں نے کہا بابا تمہاری پوری داڑھی واڑی ایک دم ہے، تو ابھی تو بہت تعصب چل رہا، تو بھاڑے ملتے نہیں ہوں گے تم کو زیادہ، تم داڑھی واڑی میں ایک دم مست ٹوپی ووپی میں. تو انہوں نے مسکرائے اور اتنا پیارا جواب دیے کہ مفتی صاحب ہندو بہنیں داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر رکشا میں بیٹھتی کہ صحیح لے جائے نا دھوکہ نہیں دینا. ارے یار تم سمجھ نہیں پا رہے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے. تو جو بھی چیز ہے اس کو ہم نے مارکیٹ میں
کی قسم آپ ایمانداری کے ساتھ بیچو، تھوڑا سا تکلیف آئیں گی شروع میں، بعد میں اللہ ان کے دماغ میں بڑھائے گا کہ یہ بازار میں یہ چیز کی 4 دکانیں ہیں، مگر میں جا کے لوں گا کس کے پاس سے؟ مسلمان کے پاس سے۔ اور میرے آؤ، چلو آؤ، اب بات ختم کرتے کرتے، اپنی بات کو ختم کرتے کرتے، یہ بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں جوان میرے سامنے ہے، میں جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا نا ابھی تم کو، کیا کہا میں نے تم کو کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ مارکیٹ سے گزرو، بازار سے گزرو تو تم کو دیکھ کر، تمہارے چہرے کو دیکھ کر، تمہارے لباس کو دیکھ کر ہندو بھائی بھی یہ کہنے کو مجبور ہو جائے کہ یہ کوئی نبی کا فین جا رہا ہے، وہ بھی مجبور ہو جائے۔ ہم اسی ہولیے میں، یہ ٹوپی پگڑی میں ہم پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں گیا ہوں، آج تک اس ہولیے کی وجہ سے کبھی تکلیف نہیں، لوگ اور احترام کرتے ہیں، لوگ اور عزت کرتے ہیں۔ تم سمجھو اس چیز کو۔ آج میری قوم کے جوانوں کو میں کہوں گا کہ میرے جوانوں، نبی نے کیا فرمایا تھا؟ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ پیارے نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ یہ نبی نے فرمایا، کیونکہ طاقتور ہوگا تو ماں باپ کی اچھی خدمت کر پائے گا، طاقتور ہوگا تو بیوی بچوں کی اچھی خدمت کر پائے گا، طاقتور ہوگا تو اچھی عبادت کر پائے گا، طاقتور ہوگا تو پھر وہ اچھے طریقے سے کام کر پائے گا۔ لیکن آج میرے جوانوں کی طاقت ختم ہو گئی، کھوکھلے ہو گئے ہیں، قاضی صاحب کھوکھلے ہو گئے میرے جوان۔ آج ان جوانوں کے دم پر آگے بڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ میں دو دن کلکٹر آفس میں دھرنا دے رہا تھا، میں پہنچا، پیچھے 50 ایک کوڑے مشہور آیا تھا میرے، پیچھے 50 ایک کوڑے نام والے مفتی صاحب تمہارے بڑھو ہم تمہارے صاحب، پیچھے پڑھتے دیکھا تو ایک دم 55 پڑا کوڑے، تمہارے بھروسے بڑھو گے نشہ کر رہے، کیوں نشہ کر رہے، اور نشے کی وجہ سے اپنے آپ کو اندر سے پورا کھوکھلا بنا دیا، منہ نہیں کھول رہے، کیا نہیں کھول رہے، منہ۔ ابھی میں آیا ایک کو میں سلام کرا، میری دور سے سلام کر لیا گیا، تو میں نے ایک کو سلام کرا، السلام علیکم، تو اس نے جواب کیسے دیا، وعلیکم السلام، ارے کیوں رہے کیا ہو گیا ہے، منہ نہیں کھول رہے بابا، میں پہلے تو کھلتا رہے، منہ نہیں کھول رہا اس کا، کائی کی وجہ سے، نشہ کی وجہ سے۔ شفیع بھائی مولانا باہر قرآن رکھو ایک آدمی، اچھا اس آئے معاشرہ باہر قرآن رکھو، اور تو کوئی رکھو، کیا چل رہا ہے سماج میں جو اللہ پورے ہندوستان میں بلوا رہا ہے، آ کر بولوں گا، تاریخ دوں گا تم کو میں، ایک آدھی مہینے کے بعد تاریخ لے کر باہر قرآن رکھو، حالات بڑے ہوئے ہیں، آؤں گا اور سناؤں گا تمام مسلمانوں کو، اور تو کو بھی جمع رکھنا، گھروں میں کیا ماحول بنا ہوا ہے وہ بتاؤں گا۔ جوانوں کی زندگی تاش پتے میں ختم ہو رہی ہے، جوا میں ختم ہو رہی ہے۔ ارے جب تاش پتا پیاز سٹا جوا اس کی طرف بڑھو گے، جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک کام ہے اور شیطان کے کام ہے، اور شیطان کا کام کر کے کوئی سکون پا سکتا ہے؟ ارے بولو، زندگی میں سکون آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اور میرے یارو، صرف آئے گا محمد بینر پر لگا دینے سے اور واٹس ایپ پر ڈال دینے سے اور اسٹیٹس پر لگا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آخری جملہ کہہ کر بات ختم۔ میں نے جو شروع میں شعر پڑھا، سب لوگ موجود نہیں تھے، میں نے شروع میں شعر کیا پڑھا کہ میں نے جو شروع میں شعر پڑھا تو میں نے کیا کہا کہ ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے۔ ابھی آپ کو لگا جانا ہے، اس لیے تو پہلے کھانا کھا گیا، یہ ہوگا اور بولو آپ کو لگا جانا ہے۔ آج آپ کو لگا رہا ہوں، کل بھوپال مدھیہ پردیش کے راجدھانی، اللہ کام لے رہا ہے میرا ماں، سمجھا؟ تو اب میں نے شروع میں سے کیا پڑھا کہ ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، باغ جنت کا دکھایا آمنہ کے لال نے، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے، دشمنوں کے حق میں نبی نے خیر کی دعا کی۔
دشمن پتھر مار رہے ہیں، میرے نبی کو اتنے پتھر مارے، وہ جگہ پر میں گیا، وہاں آنکھوں سے آنسو رک نہیں پائے. جس نبی کو اس جگہ پر پتھر مارے گئے، اتنے مارے گئے کہ میرے نبی کا خون پاؤں میں آ کر جوتیوں میں جم گیا. ایسے وقت اگر کوئی سپورٹ دے دے تو آدمی تو دشمنوں کو ختم کر دینا. اور نبی کو اس وقت سپورٹ آیا آسمان سے، فرشتہ آیا، حضور اگر آپ کہو رب نے بھیجا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ رب نے بھیجا. حضور یہ چاروں طرف سے پہاڑی ہے، حضور یہ جو پتھر مار رہے ہیں آپ کو، یہ ان کے چاروں طرف سے پہاڑی ہے. حضور صرف اشارہ کر دو، رب نے بھیجا ہے، اشارہ کر دو، پہاڑوں کو ملا دو نا، ان کی نسلیں بھی باقی نہیں. اتنا مارنے والوں کے لیے. اور جب سپورٹ آ جائے، کوئی بچانے والا آ جائے، ساتھ دینے والا آ جائے، تو آدمی کو مارا. لیکن اس وقت بھی میرے نبی کہہ رہے، اسی لیے رحمت بن کر آئے رحمت اللہ. اس وقت بھی میرے نبی کہہ رہے کیا؟ نہیں، میں رحمت للعالمین، میں رحمت کے پاس دیا بنا کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے. یہ نہیں تو کوئی بات نہیں، ان کی آنے والی اولاد، ان کی آنے والی نسلیں میرے دین کو مانے گی، قبول کرے گی. آج اس جگہ پر جہاں نبی کا خون بہایا گیا، آج اس جگہ پر جا کر دیکھو ایک بھی کافر وہاں موجود نہیں. مانی نا نسلوں، ارے وہ مانا نا اولادوں نے، تو نبی نے تو دشمنوں کو بھی تکلیف نہیں دی. کیوں؟ قتل کرنے آئے نبی کو، پکڑے گئے. اب قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، پکڑے گیا، تو کیا ہونے کو نا؟ ارے بولو ہمارے قتل کر دیا جائے. لیکن اوریجنل بات یہ ہے کہ قاتل پکڑا گیا اور کھانے کا وقت آیا تو نبی اپنی پلیٹ میں، اپنے پیالے میں ساتھ میں کھلا رہے ہیں. یہ ہے اسلام. قاتلوں کے ساتھ میرا نبی یہ معاملہ کر رہا ہے نا. اور ہم بھائیوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم بہنوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم ایمان والوں کو ستانے میں لگے ہوئے، ہم ایمان والوں کا حق مارنے میں لگے ہوئے. کیسے اللہ فیصلہ کرے گا؟ اور پھر تمنا کیا ہے؟ ابھی دعا کر رہا، کئی لوگ کہا جا رہا مفتی صاحب دعا ہی قبول ہو رہی ہو، مگر کچھ بریتے رہے نا، کیسے قبول ہوگی؟ تو بہن کا حق مار رہا، بھائی کا حق مار رہا، پڑوسی کا حق مار رہا، ٹوپیا گھما رہا، دو نمبری بن کے پھر رہا. کیوں؟ تو کہاں سے آئے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ والے کہتے تھے کہ ایک آدمی ایسا دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرا حال دے، بڑا پریشان حال ہو، یا اللہ میرا حال دے. تو کسی بزرگ نے کہا تو بھی تیرے اعمال دے، تو بھی تیرے اعمال دے. اللہ خود کہتا ہے، اسی جملے پر بات ختم. اللہ خود کیا کہتا ہے؟ کیا ہے خالد ربو؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ خود کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ میں بھی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے. میں بھی نہیں بدلتا. تو بدلنا چاہے گا اپنے آپ کو تو بدلوں، تو نہیں بدلے گا تو میں بھی حالات کو نہیں بدلوں. جب تو اچھا تھا، ابھی جملے میں تو کوئی حال آ گئے اسے کہہ رہا ہوں، جب تو اچھا تھا تو 700 سال تک کے تیرے کو حکومت دی نہیں دیے. 700 سال 800 سال اب تم نے بھی راج کیے ہے نا. اب یہ 10 سال میں اتنا اقرار ہے. میں تو میرے بادشاہ میں بولتا بیٹا 10 سال میں اتنا اقرار ہے، ہم نے تو 800 سال کرے رہے. تو اللہ نے تم کو بھی دیا تھا نا، اپنے کو بھی دیا تھا 800 سال تک. لیکن جیسے اپنے محبوبہ کی یاد میں تاج محل بنانے میں لگ گئے، کوئی بھی بات ہے محبوبہ کی یاد میں کیسی کا نہیں پھر جوتے نہیں پڑے گی. اب وہ تیاری تاج محل، مگر تیرے کو بھی بنا ٹکٹ کے جانے کی اجازت نہیں، حالانکہ اپنے باپ دادا تھے.
کل ملا کے اہل ایمان تھے نا، اور نبی نے فرمایا ایمان والے بھائی اپنے تھے. کیوں؟ علی پرسوں میں گجرات کے کچھ ہمارے مہمان آئے تھے، ان کو ایجنڈا لے کر گیا گھمانے کا واسطے. سمجھا؟ میں نے بتایا دیکھو کروڑوں اربوں روپے چور حکومتیں کھا رہی ہے ان تمام چیزوں سے، اور ہسٹری پڑھو تو پتہ چلا کہ ایسی لاکھوں عمارتیں تمہارے ہمارے باپ دادا نے دیکھے. جب تک سدھیل تھے اللہ نے حکومت پر آج ہمارے، اور جس دن ہم مستی میں آ گئے ہم سے ساری چیزیں چھین لی گئی. پھر آخر میں ملا ابھی بھی تمہارا سب کچھ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا اس کا. تو ابھی بھی چاہتے ہو نا اگر کہ سب تمہارا ہو جائے تو پھر کتنی بھی چال چلے گے. اللہ خود کہتا ہے یہ چال چلتے ہیں، یہ منصوبے بناتے ہیں، یہ پلان بناتے ہیں، لیکن اللہ خود کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین پلان بنانے والا تو کون ہے؟ ابھی ہم بگڑے گئے تو اپنے اوپر بگڑے لوگ کے سردار کو بٹھائے. نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ اپن سدھرے رہیں گے تو بھی سدھرے ہوا بیٹھے نا، نستو رہے گے، ہے نا. میں نے آج سے 4 سال پہلے کہا تھا، وہ ویڈیو رپورٹ آیا ہوئی تھی، تو وہ ظالم خود کہتا ہے اے میرے کو بھائی کو کوس رہے تمہارے برے عمل پہ جیسا اللہ نے میرے کو بٹھایا ہے نا، اور بھی برے ہوں گے تو جو میرا باپ ہے وہ آئے گا. نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے جیسے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں ویسے اللہ کے فیصلے آتے ہیں. بہت اچھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.